جو بے تاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال ذا، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلدی کھا لو کہ بھوکے ہو میں نے، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں بلائیں گے کھانا تو کھائیں، اماں ہمیں بلائیں گے کھانا تو کھائیں گے، پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا، تازہ بلائیں آل نبی مبتلا ہوئی، ماتم پہ ماتم اور عزا پر عزا، گل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا، بچوں کو ہوش تھا نا جناب امیر کو، سب رو رہے ہیں بنت رسول قدیر، سب رو رہے ہیں بنت رسول قدیر کو، شب شیر خدا تھے مستر مغموم، ایک طرف سر پیٹتی تھی زینب و کلثوم، ایک طرف پکڑے ہوئے تھے دل کو سید مسموم، ایک طرف بسملتے خاک پر شہ مظلوم، ایک طرف حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تر پہ کچھ اس طرح کی امامہ اتر گئے، تر پہ کچھ اس طرح کی امامہ اتر، لکھا کہ آخری مجرا قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول، منہ سے نہ کہہ سکے کہ حضی و ملول، میری وصیت نہ فراموش کیجیو، اول یہ ہے کہ یا مجھے غسل دی، اول یہ ہے کہ یا مجھے غسل دی، دویم یہ ہے کہ شب کو جنازہ اٹھا، مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھا، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتا، کتنی جگہ نشان لحد کا بنا، سویم یہ ہے کہ میرا یتیموں کا کیجیو، سویم یہ ہے کہ پیار یتیموں کا کیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑ کے نہ دیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑ کے نہ دیجیو، حد وصیت آپ نے غسل و کفن دی، ناگاہ بارگاہ میں یہ شور غلو، رخصت کرو کہ جاتی ہے احمد کی دل رب، سبتین نے لپٹ کے کہا واہ مصیبت، کس بات سے غریبوں سے منہ موڑ کر چلی، کیوں اماں جان کس پر ہمیں چھوڑ کر، کیوں اماں کس پر ہمیں چھوڑ کر، بچوں سے یوں لپٹ گئی احمد کے دل، جیسے بہن سے لاشیں مظلوم کر، ناگاہ فدائی ندائے آئے کہ اے شاہ لاپت، حشر آئے گا چھڑاؤ نیندے میرے کبریا، بچوں سے اپنے بنتے پیمبر جدا ہوئی، پر زینب اپنے بھائی سے کیوں کر جدا، اس طرف سے سمجھ لیں یہ خود عاشقان نشا، درہ تھا دست شمر ستم گر میں اب فاطمہ کو روئیں پیمبر کے خیر کا، روتے ہیں یوں حسین کو اللہ کی پہ، کوئی نہیں شریک وسیع رسول کا، تنہا چلے ہیں لے کے جنازہ بطول، تنہا چلے ہیں لے کے جنازہ بطول کا،
میت کے ساتھ لونڈیاں بھی ننگے سر چل، ننھی سی دونوں بیٹیاں بھی نوحہ گھر چل، کہتی ہوئی یہ زینب خستہ جگر، ہائے اندھیری رات میں اماں کدھر، راتوں تڑپ تڑپ کے میں آنسو بہاؤں گی، اتنا تو کہتی جاؤ کہ جلدی میں آؤں، اتنا تو کہتی جاؤ کہ جلدی میں آؤں گی۔ تحریر کا یہ پاس کیا بوترام، زہرا کو شب میں دفن کیا دل کباب، غیروں سے قبر کو بھی چھپایا جناب، کر کے آئے بد لیا فلک بے حجاب، یوں زینب حزی سے جہاں کو نظر پھرے، مادر تو شب میں دفن ہوئی ننگے سر پہ، مادر تو شب میں دفن ہوئی یہ ننگے سر، بابا کو روتے روتے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوز خانی کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا میری آواز جہاں جہاں بھی جا رہی ہے، آپ تمام مومنین جو باہر تشریف رکھے ہیں وہ فرش عزا پہ تشریف لائیں۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات مجلس کا آغاز استاد محترم جناب تفسیر جون پوری و شمشیر علی صاحب کے ذریعے ہو چکا ہے۔ آج کی اس مجلس کے نظامت کو جو فرائض دیں گے برادری عزیز محترم جناب ندیم عبدی صاحب رام نگری، جو تشریف لا چکے ہیں، اور اہل بستی اور انجمن کے تمام آدمی دستے سے گزارش ہے کہ جلد از جلد فرش عزا پر تشریف لائے، وقتی کی پابندی کا لحاظ کرتے ہوئے، چونکہ قبلہ کو اور کہیں بھی جانا ہے، لہذا وقت کی پابندی کا لحاظ کرتے ہوئے تمامی عزاداران مظلوم کربلا خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ جلد از جلد فرش عزا پہ تشریف لائیں۔ آئیے حضرات، نظامت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے میں گزار ہوں برادری عزیز محترم جناب ندیم عبدی صاحب رام نگری جو تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں مل جل کر۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایام فاطمیہ یعنی شہادت بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پہ آج اس علاقے میں فرش عزا یعنی سوگ کا فرش بچھایا گیا ہے۔ بے شک کہ ہم دعائے فاطمہ زہرا ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا نے ہمیں دعاؤں میں مانگا تھا کہ ہمارے قوم ایسی پیدا ہو کہ جو میرے لال پہ اشک فشانی کرے، لیکن افسوس صد افسوس کہ اس بیوی کو ظالموں نے چین و سکون سے مدینے میں نہ رہنے دیا۔ وہ لوگ جو رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے وہ اس کے شوہر سے بغض رکھتے تھے اور اس کی آل سے بغض رکھتے تھے۔ میں دو مصروں سے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک، اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم فاطمہ زہرا کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں، کہ جس کی دعا ہم ہے، کہ جس نے ہمیں دعاؤں میں مانگا اور اس کے لیے مانگا کہ جس کے روضے کی زیارت کرنے ہم اپنی مصیبتوں کو لے کے جاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں ان مصیبتوں سے
نجات ملے، لیکن اس کی قبر کے نام و نشان کو مٹانے کی وہ کوشش مدینے میں کی گئی، اور وہ مصائب اس کے اوپر ڈھائے گئے کہ جس کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی راوی لکھ سکتا ہے، کہ وہ جو باغ ارم کی شہزادی تھی اس کو دربار میں بلایا گیا، وہ دربار میں اپنا حق مانگنے نہیں گئی تھی، صرف یزیدیوں کو اس کی اوقات بتانے گئی تھی۔ میں 6 مصرے پیش کروں اور شاعر آپ کے حوالے کروں کہ دین کا پردہ غاصب کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی، دین کا پردہ غاصب کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی، دنیا بھر کے غاصب کی پہچان بتانے آئی تھی، دنیا بھر کے غاصب کی پہچان بتانے آئی تھی۔ دیکھ مورخ دیکھ، یہ ہے تمہید جہاد زینب کی، زینب کی ماں خطبوں سے دربار ہلانے آئی تھی۔ دیکھ مورخ دیکھ، یہ ہے تمہید جہاد زینب کی، زینب کی ماں خطبوں سے دربار ہلانے آئی تھی۔ تو باغ فدق کی خواہش کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کو اوقات بتانے آئی تھی۔ باغ فدق کی خواہش کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کو اوقات بتانے آئی تھی، وہ تو علی کے دشمن کو اوقات بتانے آئی تھی۔ آئیے انہی مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہوں جناب ذاکر صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا منظوم نذرانہ عقیدت بارگاہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں پیش کریں۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ گر چکا در فاطمہ پر، اب ہے زخمی محمد کی بیٹی، ہائے ایک دن سر جھکائے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، پھر حسین آ کے اماں سے کہنے لگے، آنکھ میں کیوں ہے آنسو بتاؤ مجھے، فاطمہ نے کہا میرے نور نظر آج اماں کی یاد آ رہی ہے مجھے، سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا، رو کے شبیر نے فاطمہ سے کہا، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے اپنے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے
کب یہ بتاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں اس فکر میں جاگ جانا پیاسا نہ ہو میرا بیٹا احساس ہے مجھ کو اماں کیا پیار ہوتا ہے ماں کا راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا کب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سنانا جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا ہو ہاتھ زخمی پھر بھی ٹھپک کر لوری سناتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں شبیر نے پھر صدا دی کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی کیوں ایسا کہتی ہو اماں رہتی نہیں ماں کسی کی اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ رخ سے کفن جب ہٹایا شبیر نے ماں سے پوچھا زیر کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں بن ماں کے بچوں سے آ کے جب حال پوچھا علی نے ہائے رضا اور ذیشان شبیر رو رو کے بولے اے بابا گھر میں لگتا نہیں دل جب یاد آتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں باوز بلند نعرہ صلوات ماشاءاللہ ایک پردرد مصائب بہترین آواز
اور وہ مصائب کے جو شہادت جناب فاطمہ زہرا کے بعد ان کے بچوں نے بیان کیا. آئیے تھوڑا سا میں کوشش کروں کہ آپ حضرات کو مصائب کی منزلوں سے دور لے کے چلوں کہ جس طرح کربلا مولا حسین کو شہید کر کے یزید یہ سوچ رہا تھا کہ حسینیت کو ختم کر دیا، آل رسول کو ختم کر دیا، ویسے ہی در فاطمہ زہرا جلا کے اور جناب فاطمہ زہرا کو شہید کر کے یزید نے یہ سوچا کہ فاطمیت ختم ہو جائے گی، مولا علی ٹوٹ جائیں گے، مولا علی کو ماننے والے ختم ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہ ہوا. میں 4 مصروں سے جناب حسن رضا صاحب کو آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں کہ کنکر انور الہ آبادی صاحب بیان کرتے ہیں کہ کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے، کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے، سارے منافقین خیالوں میں آ گئے. کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے، سارے منافقین خیالوں میں آ گئے. تو زہرا کا در جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا، قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے. زہرا کا در جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا، قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے، قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے. آئیے انہیں مصروں کے سائے میں گزار ہوں جناب حسن رضا صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ تشریف لائے اور اپنا منظوم نذرانہ عقیدت بارگاہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمیں پیش کریں. ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں. حضرات السلام علیکم. ایک مطلع چند اشعار. علی کے لہج میں سنیں، علی کے لہج میں کر کے
گا، آپ کے ذکر سے بچھڑوں گا تو مر جاؤں گا، آپ کے ذکر سے بچھڑوں گا تو مر جاؤں گا، آپ کا ذکر میری جان ہے ام کلثوم، آپ کا ذکر میری جان ہے ام کلثوم، آپ کی نظر کرم ہو تو پہنچ جاؤں گا، سنیں آخری شعر بطور خاص، آپ کی نظر کرم ہو تو پہنچ جاؤں گا، آپ کی نظر کرم ہو تو پہنچ جاؤں گا، کربلا جانے کا ارمان ہے ام کلثوم، کربلا جانے کا ارمان ہے ام کلثوم، جس کے دل میں تیرا سمان ہے ام کلثوم۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب حسن رضا صاحب۔ بلا تمہید میں گزار ہوں جناب زید صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا منظوم نذرانہ عقیدت بارگاہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں پیش کریں۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی مومن اکرام السلام علیکم۔ بی بی فاطمہ کے عنوان سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں۔ فرشتے وہ مگر اندر نہیں آئے، عزا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آئے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ تو مادر سردار جوانان جنا ہے، تو مادر سردار جوانان جنا ہے، عظمت تیری قرآن کے پاروں سے آیا ہے۔ مولانا کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک بار اور صلوات سارا دیا فضل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو مادر سردار جوانان جنا ہے، عظمت تیری قرآن کے پاروں سے آیا ہے، اس سارے زمانے میں فقط فاطمہ زہرا جس باپ کی بیٹی ہے اسی باپ کی ماں ہے، جس باپ کی بیٹی ہے اسی باپ کی ماں ہے، جس باپ کی بیٹی ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بس زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آخری شعر کے آتش دوزخ میں جلنے سے بچائے گا یہی، آتش دوزخ میں جلنے سے بچائے گا یہی، اس لیے لب پر سجا ہے فاطمہ زہرا کا نام، اس لیے لب پر سجا ہے فاطمہ زہرا کا نام، کہ غور سے دیکھا کرو تسبیح کو بعد نماز، غور سے دیکھا کرو تسبیح کو بعد نماز، دانے دانے پر لکھا ہے
فاطمہ زہرا کا نام، دانے دانے پر زہرا کا نام، دانے دانے پر لکھا ہے فاطمہ زہرا کا نام۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب زید صاحب، بڑے اچھے اچھے کلام آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے، جو کہ دانے پہ لکھا ہے فاطمہ زہرا کا نام۔ مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں اور دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اور تاخیر کی جا سکے۔ صرف ایک شاعر آپ حضرات کے درمیان ہے جس کو میں ان مصروں کا سہارا لے کے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں کہ جو کہ دانے پہ لکھا ہے فاطمہ زہرا کا نام، جو کہ دانوں سے ریاست کی صدا آتی ہے، جو کہ دانوں سے ریاست کی صدا آتی ہے، صاف قرآن کے آیت کی صدا آتی ہے، صاف قرآن کے آیت کی صدا آتی ہے۔ گھر وہ معصوم کونین کا گھر ہے جس میں چکی چلتی ہے، تلاوت کی صدا آتی ہے۔ گھر وہ معصوم کونین کا گھر ہے جس میں چکی چلتی ہے، تلاوت کی صدا آتی ہے۔ آئیے ان مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہوں جناب شاہد بنارسی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا منظوم نذران عقیدت بارگاہ عصمت و طہارت میں پیش کریں۔ ایک بلند ترین نعرے صلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں۔ حضرات چونکہ دامنے وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، قبلہ کو کہیں اور بھی جانا ہے، لہٰذا بانی مجلس کا حکم تھا، ان کے حکم کے تعمیل میں صرف اور صرف 2 قطع حاضر کرتا ہوں۔ قبلہ آپ کی اجازت، مرتبہ ترین صلوات کا سہارا دے حضرت مل کر۔ طہارتوں کا رسالہ ہے فاطمہ زہرا، ہماری فکر سے اعلیٰ ہے فاطمہ زہرا، ہماری فکر سے تو سمجھ سکے گا کوئی کیا تمہاری عظمت کو، تجھے رسول نے پالا ہے فاطمہ زہرا، تجھے رسول نے پالا ہے فاطمہ زہرا، تجھے رسول نے۔ اور آخری میں قطع اور حاضر کرتا ہوں، مرتبہ بلند ترین صلوات کا سہارا دے افضل مل کر۔ دیکھیں حاضر کرتا ہوں بطور خاص الفت آہ نے مصطفیٰ کے بغیر، الفت آل مصطفیٰ کے بغیر کون عالی جناب ہوتا ہے، تو جس سے ناراض ہو نبی زادی، ارے اس کا شجرہ خراب ہوتا ہے، اس کا شجرہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب شاہد بنارسی صاحب۔ یہیں سے نظمی دور کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ آئیے
میں مولانا موصوف کو رونق افروز ممبر کروں اور ان مصروں کا سہارا لوں کہ میں جو ممبر پہ عجب جاہو حشم رکھتا ہوں، میں جو ممبر پہ عجب جاہو حشم رکھتا ہوں، اپنے لہجے میں خطابت کا بھرم رکھتا ہوں، میں جو ممبر پہ عجب جاہو حشم رکھتا ہوں، اپنے لہجے میں خطابت کا بھرم رکھتا ہوں، لفظ ہوتے ہیں عطا نہجے بلاغہ سے مجھے، یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں، لفظ ہوتے ہیں عطا نہجے بلاغہ سے مجھے، یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں۔ آئیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں علی جناب مولانا حجت الاسلام و مسلمین سید یوسف مشہدی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہو اور اپنے خطبات سے تمامی مومنین کے قلوب کو منور کرے۔ ایک جیتی جاگتی بلند ترین نعرہ صلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں۔ الحمد للہ خالق العباد وساطہ البلاد ومسیل الوہاد ومغضب النجات، لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء، هو الاول ولم يزل والباقی بلا اجل، خرت له الجباہ ووحدته الشفاء، الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الحجازی العربی الرسول المؤید والنبی الممجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین من حین الى یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان حسن شخصا لکانت فاطمہ، صلوات بر محمد آل محمد۔ گزارش ہے یوسف زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ایام عبائے فاطمیہ کے آغاز ہو رہے ہیں اور عزائے شہزادی اسلام کے فرش پر ہم لوگ تشریف فرما ہیں، اور اس فرش پر بیٹھ کر ایک بات تو ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم کس کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے
ممکن ہے کہ صاحب ہم اسے پسند نہیں کر رہے ہیں لیکن خدا اسے پسند کر رہا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ صاحب ہو سکتا ہے کوئی ایسا ملے کہ جسے پورا مدینہ ماننے کے لیے تیار ہو لیکن خدا اسے پسند نہیں کر رہا. بہت سارے ایسے افراد ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کہیں ہماری پسند خدا کی پسند سے الگ ہے, اور خدا کرے کہ یہ کہیں کہیں ہو, ہر جگہ نہ ہو. دیکھیں یہ بھی یہ جملہ یار, کہیں کہیں اگر تھوڑا بہت معاملہ ہو تو ہم اللہ میاں کو راضی بازی کر سکتے ہیں, لیکن ہر جگہ اگر الٹی گنگا بہ رہی ہو, ہر جگہ خدا کی مرضی کے خلاف معاملہ چل رہا ہو, ہر جگہ خدا کی رضا سے مخالف ہماری رضا چل رہی ہو, تو پھر تو اللہ ہمارے جیسے رضی اللہوں کی خیر کرے. بھائی غور کیجئے گا. دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ صاحب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کسی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اب کسی کی بھی فضیلت کو جانچنا ہو, پرکھنا ہو, غور کرنا ہو, بھائی سب سے عقلی قاعدہ یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ نے کچھ کہہ دیا, اب اس کے بعد ختم کی کون کیا کہہ رہا ہے. اگر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میری نگاہ میں صاحب فضیلت ہے تو ہے, اس لیے کہ قرآن پہلے کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو دنیا مل کے اسے ذلیل نہیں کر سکتی, اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو جھوٹی روایتوں کی بیساکھیاں اسے عزت نہیں دلا سکتی ہیں. غور کیجئے گا, اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو پھر جھوٹی روایتوں کی بیساکھیاں اسے عزت نہیں دلا سکتے. پھر سورہ منافقون میں اعلان ہوا قبل اللہ کے لیے عزت و جمیعہ, تمام کی تمام عزتیں اللہ کے لیے, یعنی عزتیں ملیں گی تو اس کی طرف سے ملیں گی. تو یہ جو دنیا دے رہی ہے یہ کیا ہے, یہ چاپلوسی ہو سکتی ہے, عزت نہیں ہو سکتی. دیکھیں غور کیجئے گا, ممکن ہے کہ دو چار لوگ ہمارے نام کا نعرہ لگا دیں تو ہم بھولے بیٹھے کہ جتنی عزت ہماری ہے وہ کسی کی نہیں. نہیں, کمال تو یہ ہے, عزت کا شرف یہ ہے کہ آپ کا دشمن بھی آپ کی تعریف کرتا نظر آئے, اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ آل محمد کے دشمنوں میں کوئی دشمن ایسا نہیں ملا کہ جس کے اندر یہ جرأت ہو کہ جو آل محمد میں کسی کے دامن عصمت پر کوئی دھبہ عصیان لا سکے, کوئی کردار یا کیریکٹر میں آل محمد کی کوئی کمی دکھا سکے. سب نے دیکھیں, دشمنی ہو سکتا ہے کہ وہ خونی مجبوری ہو سکتا ہے کہ کوئی پرسنل معاملہ ہو, لیکن کسی بھی دشمن آل محمد میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے دامن کردار پر کوئی ایک بات کہہ سکے کہ صاحب یہ ان کے اندر نعوذ باللہ کمی تھی. ارے کمال یہ ہے کہ جنہیں سیدہ کبھی ہضم نہ ہوئی. اب میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا, پہنچنا آپ کو ہے کہ کس جملے کو میں کس راویہ کا جملہ نقل کر رہا ہوں. جنہیں پوری زندگی سیدہ کبھی ہضم نہ ہوئی, ان کی بھی روایت موجود ہے کہ میں نے بعد رسول سے زیادہ مشابہ سیدہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ بعد پیغمبر کائنات میں کوئی شبیہ ہے رسول ہے تو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. نہیں, شاید آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں ایک جملہ کہہ کے آپ کی خدمت میں یہ بتائیے, آئیڈیل بننے کے لیے, کوئی ایسا کیریکٹر بننے کے لیے کہ جسے فالو کیا جائے, کتنی عمر چاہیے؟ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم دو چار کتابیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کتاب ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں. دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ آپ سے بڑا عالم کوئی نہ, لیکن تجربے کی منزلوں پہ پہنچنے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ عمر کی ضرورت ہے.
غور کیجئے گا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، عمر کی ضرورت ہے. بغیر عمر کے آدمی تجربات حاصل نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کتابیں پڑھنے میں 2-4 لوگوں سے زیادہ ہو، لیکن تجربات میں اگر علم کے ساتھ تجربہ ہو تو اسے مثال کہا جا سکتا ہے کہ جیسے سونے پہ سہاگا. اسی لیے ائمہ نے فرمایا کہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھو. پوچھا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا وہ تمہیں اپنے تجربات سے آگاہ کریں گے. اور یاد رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے انسان کتابیں پڑھ کے غلطی کر لے جائے، لیکن اگر تجربات انسان کے پاس ہیں تو اس کے اندر غلطی کرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تجربات ہیں تو انسان غلطیوں سے بچ سکتا ہے. اور یہ الگ میٹر ہے کہ بغیر غلطیوں کے تجربہ حاصل بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی سماج کی حقیقت ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں اکیلے ہیں تو بغیر غلطی کے تجربہ حاصل ہے، لیکن اگر تجربہ حاصل ہوا ہے تو پھر انسان غلطیوں سے بچ سکتا ہے. اب اگر میری یہ بات پہنچ گئی ہو تو یہ جملہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا. اس کا مطلب آئیڈیل زندگی بننے کے لیے، ایک ایسی شخصیت بننے کے لیے کہ جسے لوگ دیکھیں، علم کے ساتھ ساتھ عمر کی شرط ہے کہ جہاں علم کے اوپر عمر کی رنگداری موجود ہو، عمر کی کارکردگی موجود ہو، تجربات کی آبیاری موجود ہو، جہاں گلشن علم کو تجربات کے پانی سے سنوارا گیا ہو، وہ زندگی ایک کامیاب اور آئیڈیل زندگی ہوتی ہے. اب جملہ سنبھالیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو نمونہ عمل زندگی دیکھنی ہے تو آپ ہمیشہ کسی بزرگ کا انتخاب کرتے ہیں، کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں. بھئی یہی تو مسئلہ تھا امت کا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے جب دامن علی پہ کوئی کمی نکال نہ سکے تو مجبور ہو کر ایک جملہ کہا کہ علی سب سے اچھے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، چھوٹے ہیں. بھائی اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکے. آپ تاریخ کا میں آپ کے سامنے پس منظر پیش کر رہا ہوں. کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہوئی کہ امیر المومنین کے اوپر کوئی بات کر سکے، لیکن ایک بات سمجھ، امیر المومنین چھوٹے. اچھا اس چھوٹے کو اور اس بچے کو اتنا چبایا گیا کہ ہم نے جب بھی کوئی فضیلت مولا کی پڑھی کہ صاحب علی نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، کہنے لگے صاحب وہ تو بچے تھے. آپ غور کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ بچے تھے. اب بچوں کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. انہوں نے بچپنے میں اسلام قبول کرنے. اچھا یہ بھی کمال ہے، آپ کو پتا ہے کہ علی بچے ہیں اور نبی کو نظر نہیں آیا کہ علی بچے ہیں. ارے بھئی آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بچپنے میں اسلام قبول کیا تو نبی نے ان کے اسلام کو اتھینٹک کیوں قرار دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ علی بچپنے میں ہو، لیکن نبی کی نگاہ میں علی بچے نہیں ہیں. نہ جانے کن بوڑھوں کی شرم کو چھپانے کے لیے علی کے بچپنے کو سامنے لایا جا رہا ہے. بھائی غور کریں، صلوات پڑھیں ذرا محمد آل محمد کی طرف. نہ جانے کن کو چھپانے کے لیے آپ بچپنے. اسی لیے ایک بات کیا کہی گئی کہ علی بچے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کامیاب آئیڈیل کے لیے جو دنیا تسلیم کرتی، اگرچہ قرآن حدیث تمام چیزیں اس بات پہ دلیل ہے کہ مدینے کے بہت سے بزرگوں میں وہ اہلیت نہیں ہے جو علی جوانی میں لے گئے، وہ فضیلت نہیں ہے جو علی گھر میں بیٹھ کے لے گئے، لیکن آئیڈیل زندگی بننے کے لیے ایک عمر تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اب مجھے سلام کرنے دیجئے ایسی شخصیت کو کہ جو اپنی 18 سال کی کم عمر میں پورے زمانے کی عورتوں کے لیے آئیڈیل نظر آئی. کاش یہ جملہ پہنچے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ارے صاحب کسی نے فاطمہ کی کمسنی پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، سب اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. جن راویہ کا جملہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا وہ کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں 63 سال کی رسول کی زندگی کو اپنے کردار کے آئینے میں ڈھال دینے والی شخصیت کو فاطمہ کہا جاتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، یعنی 18 سال جہاں عمر، میں نے کہا کہ آئیڈیل زندگی بننے کے لیے ایک عمر کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی دیکھتا ہے کہ صاحب عمر ہے یا نہیں ہے، لیکن تاریخ نسوانیت کے واحد کردار ہے فاطمہ کہ
18 سال کی عمر میں پائے تکمیل پہ نظر آئی، اور ایسا مکمل کردار، توجہ کیجئے گا، ایسا مکمل کردار ہے سیدہ کا کہ کبھی امامت پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ نہیں غور کر رہے آپ بھئی؟ آپ کا صاحب امامت کیسے سیدہ کے پیچھے کو دیکھیے، مباہلہ کا میدان، بھئی مباہلہ کے میدان میں کیا ہو رہا ہے؟ یوں تو ہر میدان میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی آ جائے تو وہ اپنی ذمہ دار ہے، نہیں تو میدان کا معاملہ یہ ہے کہ نبی جس میدان میں آنے کے لیے کہیں اسی میدان میں آنے کی اجازت ہے۔ اب میدان اگر مباہلہ جیسا ہو تو فاطمہ جیسی شخصیت کی ضرورت ہے، لیکن فاطمہ کا انتظام، یہ کچھ لوگ کہنے آپ لوگ میدان کی بات کرتے ہیں، جناب سیدہ بھی تو میدان مباہلہ میں آئیں، تو صاحب کیسے آئیں یہ بھی تو بتائیے، کس کے کہنے پہ آئیں اور کیسے آئیں؟ صاحب آنے کا انداز یہ تھا کہ آگے آگے حجاب نبوت اور پیچھے پیچھے حجاب امامت، اور ان دونوں حجابوں کے درمیان مرکز طہارت۔ غور کیجئے گا، ان دونوں حجابوں کے درمیان مرکز طہارت۔ اب زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ بتائیے مقام سیدہ کیا ہے، مقام فاطمہ کیا ہے، رتبہ فاطمہ کیا ہے؟ آپ اتنی فضیلت فاطمہ کی بیان کر رہے ہیں، نہ فاطمہ نبیہ ہیں، نہ فاطمہ فہرست امامت میں ہے، نہ فاطمہ پہ کوئی کتاب نازل ہوئی نعوذ باللہ، نہ سیدہ پہ کوئی آیت نازل ہوئی، اور آپ جناب سیدہ کی اتنی فضیلتیں بیان کریں۔ نہیں، فاطمہ کو فضیلتوں میں نہ ڈھونڈو، فضیلتوں کو فاطمہ کے دامن میں ڈھونڈو۔ غور کیجئے گا، فاطمہ میں فضیلتوں کو نہ ڈھونڈو، بلکہ فاطمہ مرکز فضیلت کا نام ہے، لہذا فضیلتوں کو فاطمہ کے دامن میں ڈھونڈو۔ اور اگر فضیلت فاطمہ پہ بات کرنی ہے تو میدان مباہلہ میں دیکھو، آگے آگے نبی ہیں، پیچھے پیچھے سیدہ ہیں، اور سیدہ کے پیچھے مولا علی ہیں۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے کہ اگر فاطمہ ایک قدم آگے بڑھا دے تو نبی کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئے، ایک قدم پیچھے ہٹا لے تو امامت کی فہرست۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک صلوات بھی پڑھ لیں مل کر بآواز بلند اور عظمت عالم۔ آپ نے غور کیا اس جملے پر؟ آپ مرکزیت کو تو دیکھیں کہ اسی مرکزیت کو سمجھایا جا رہا ہے، اسی مرکزیت کو بتایا جا رہا ہے، اسی مرکزیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر فاطمہ کی عظمتوں کو ڈھونڈنا ہے تو اس انداز سے سیدہ کی عظمت کو اس انداز سے سیدہ کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ میدان مباہلہ میں اگر قدم آگے بڑھائیں تو نبی کے برابر میں کھڑی ہوئی نظر آئے، قدم پیچھے ہٹائیں تو امام کے برابر میں کھڑی ہوئی نظر آئے۔ اور کیا کہنا اس مرکزیت کا کہ جو نبوت کو، جو امامت کو نبوت سے جوڑتی ہوئی نظر آئے۔ بھائی فاطمہ وجہ اتصال نبوت و امامت کا نام ہے، لہذا میدان مباہلہ میں سیدہ کو اس مقام پہ رکھا گیا۔ وہ جملہ آپ بھول تو نہیں گئے کہ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں اچھے نہ لگتے ہوں، لیکن خدا کی نظروں میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ بندہ خدا کی نظروں میں کیا۔ اب اگر سیدہ کی فضیلتوں کو دیکھنا ہے تو خطبہ کی خطابتیں نہیں بتائیں گی کہ فاطمہ کیا ہے۔ سنیے گا، مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جناب سیدہ پہ بہت کچھ پڑھ لیا، ہم بتا سکتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے۔ کچھ لوگ کبھی کبھی جوش خطابت میں کہہ جاتے ہیں آئیے ہم بتاتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے۔ ہم آپ کیا بتائیں گے فاطمہ کیا ہے؟ بڑے بڑے ملائکہ تو عرفان فاطمہ سے عاجز ہیں، بڑے بڑے معصوم ملائکہ۔ اور قبلہ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میں نے جوش خطابت میں جملہ کہہ دیا۔ ہمارے عورت کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت سے کسی نے پوچھا لماذا سمیت فاطمہ فاطمہ، کہ مولا یہ بتائیے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس سوال کا، یہ جو سوال ہے یہ تقریباً 8 مرتبہ الگ الگ اماموں سے ہوا ہے، کبھی چوتھے امام سے، کبھی 8ویں امام سے، کبھی چھٹے امام سے، اور پھر چھٹے امام سے، اور پھر چھٹے امام سے۔
8 मर्तबा लोगों ने इमामों से पूछा कि मौला फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं, और इमाम ने हर बार एक ही जवाब नहीं दिया। जो साहिबान मुताला है वो इस बात को पहचानेंगे, हर बार इमाम ने अलग अलग जवाब दिया। यानी जब किसी ने पूछा कि मौला ये बताइए लिमाज़ा सुम्मियत फातिमा फातिमा, फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं, इमाम ने फरमाया लिअन्न फुतिमुन नास अन क़द्र मारिफतिहा, फातिमा को फातिमा इसलिए कहते हैं कि लोग फातिमा की मारिफत से आजिज हैं। लोगों का ज़हन अभी यहां नहीं पहुंचा है कि वो समझ सकें कि फातिमा क्या है। फिर पूछा कि मौला ये बताइए फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं, फरमाया लिअन्न फुतिमत ऐ बिमाना क़ुतअत मिन अश-शर, फातिमा को फातिमा इसलिए कहते हैं कि फातिमा से शर को दूर रखा गया है, बुराइयों को दूर रखा गया है। लीजिए एक बात यह भी पता चल गई कि जो फातिमा से दूर है वही बुराई है। मौला कह रहे हैं कि फातिमा से बुराइयों को दूर रखा गया। अब इमाम इस बात की जब तायीद कर चुके कि सैयदा का नाम फातिमा इसलिए है कि लोग फातिमा को समझने से आजिज हैं, तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि हमें कौन बताएगा कि फातिमा क्या है? क्या ये हमारी तकरीरें बताएंगी कि फातिमा क्या है? क्या साहिबान कलम की तहरीरें बताएंगी कि फातिमा क्या है? क्या साहिबान किताब के औराक बताएंगे कि फातिमा क्या है? क्या शुआरा के अशआर बताएंगे कि फातिमा क्या है? क्या साहिबान मकालजात के मकालात बताएंगे कि फातिमा क्या है? भाई कौन बताएगा कि फातिमा क्या है? मेरा मानना यह है कि इमाम का यह जुमला कि लोग फातिमा की मारिफत से आजिज हैं, इसका मतलब यह है कि तकरीरें करते करते हजारों मुकर्रिरीन मर जाएं, तब भी हम नहीं समझ सकते कि फातिमा क्या है। लिखते लिखते सियाही का समंदर खुश्क हो जाए, तब भी हम नहीं समझ सकते कि फातिमा क्या है। हम मुअर्रिखीन लिखते लिखते तारीख के सफ़हात खत्म हो जाएं, फिर भी फजीलत फातिमा का हक अदा नहीं हो सकता। हम जैसे लोग लिखते लिखते हाथ शल हो जाएं, फिर भी हक के फातिमा नहीं अदा हो सकता। अरे हम कैसे पहचाने कि फातिमा क्या है? बस यूं समझ लें कि फातिमा रबीबतुल इल्म है, और अगर रबीबतुल इल्म को समझना है तो मदीनतुल इल्म के पास जाना पड़ेगा। और कीजिएगा, मदीनतुल इल्म के पास जाना पड़ेगा ताकि वो बताएं कि फातिमा क्या है। ये दूसरा मरहला। किसी भी जात को अगर पहचानना हो तो पहला मरहला अल्लाह से पूछिए कि अल्लाह उस बंदे के, दूसरा मरहला उस शख्सियत का दुश्मन उसके बारे में क्या कह रहा है। कमाल फज़ाइल यहीं से पता चलेंगे। अब आइए देखते हैं कि अल्लाह की निगाह में फातिमा क्या है। परवरदिगार ये मजमा अय्याम अज़ाए फातिमिया की मजलिस के उन्वान से ये सुनने बैठा है कि बताइए अज़मत सैयदा क्या है। क्या रसूल की बेटी को फातिमा कहते हैं? क्या मौला हसन और हुसैन की वालिदा को फातिमा कहते हैं? क्या मदीने में सबसे नूरानी खातून का नाम सैयदा है? कौन है सैयदा? कुरान ने आवाज दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया। ये क्या है? अल्लाह ने फातिमा को कौसर कह के दुनिया को पहचानवाया। इसका मतलब यह है कि जमाना जिसे कौसर समझ रहा है, हकीकत में वो जात फातिमा है। या अल्लाह ने जब इस्मत फातिमा का सदका उतारा तो मकाम कौसर को खल्क किया। अब फिर ये आलम कि अल्लाह ने यूं ही फातिमा की अजमत को पहचानवाया। मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया, हमने तुम्हें फातिमा अता की। फिर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए कुर्बानी पेश करो, नमाज पढ़ो, वन्हर और कुर्बानियां पेश करो। इसका क्या मतलब है? परवरदिगार क्या हबीब से भी कहने की जरूरत है? ये वही तेरा हबीब है जिसके लिए तूने फरमाया कि मेरे हबीब जरा इबादतें कम करो, कुछ वक्त अपने आराम के लिए भी निकाल लो। लेकिन उसी हबीब से सूरह कौसर में क्या कहा गया? हबीब हमने तुम्हें फातिमा अता की है, लिहाजा अब क्या करो?
फसल्ले, नमाज पढ़ो, शुक्रिया अदा करो। इसका मतलब एक बात ये पता चली कि जहां जाते फातिमा हो वहां शुक्रिया की जरूरत है। मेरा ये जुमला आप तक पहुंचना चाहिए। जहां जब रसूल को फातिमा जैसी नेमत दी गई तो रसूल से कहा गया कि शुक्रिया अदा करो। अब मुझे ये बताइए कि हमने दिल में मोहब्बत फातिमा रखने के बाद कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा किया? हमने फर्श बिछाने के बाद और ये कहने के बाद कि हमारे फर्श पे शहजादी आती है, कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा किया? हमने अपने घर में शहजादी को बुलाने के बाद कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा किया? कुरान जब रसूल को फातिमा अता हो रही है तो अल्लाह शुक्रिया की डिमांड कर रहा है कि मेरे हबीब शुक्रिया अदा करो, फसल्ले, नमाज पढ़ो। क्यों? इसलिए कि हमने तुम्हें कौसर अता किया। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, और अपने रब के लिए कुर्बानियां पेश करो, कुर्बानी पेश करो। यह हुई ज़ात फातिमा का तारुफ कि जब फातिमा आई, अब हमने ढूंढना शुरू किया कि फातिमा कैसे आई। तो हमने सोचा कि फातिमा वैसे आई होंगी जैसे कुरान आया। भाई इससे बढ़ के तो कोई अजमत नहीं है ना, कुरान से बड़ी कोई अजमत है? कुरान अल्लाह की किताब, जमाने के लिए हिदायत, और अल्लाह की किताब का प्रोटोकॉल ये है कि जब मूसा को तौरात देनी हुई तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा कोहे तूर पे आइए, वहीं तौरात मिलेगी। और मूसा पहुंचे और उसके बाद तौरात मिली मूसा को, लेकिन जाके मिली। तो हमने सोचा कि इसी तरीके से कुरान भी अल्लाह, लेकिन नहीं, हबीब के यहां मामला बदल दिया गया कि मेरे हबीब तुम फखरे मूसा हो, हम तुम्हें कुरान लेने के लिए नहीं बुलाएंगे। फिर कहा तुम जहां जहां होगे वहां वहां कुरान नाजिल होगा। हबीब तुम बिस्तर पे होगे तो कुरान की आयतें बिस्तर पे नाजिल होंगी, तुम मिंबर पे होगे तो कुरान की आयतें मिंबर पे नाजिल होंगी, आप मैदान में होंगे तो कुरान की आयतें मैदान में नाजिल होंगी, आप मकान में होंगे तो कुरान की आयतें मकान में नाजिल होंगी। ए मेरे हबीब, अगर आप चादर ततहीर में होंगे तो कुरान की आयत वहां नाजिल होगी। इसका मतलब यह हुआ कि मकामात मोहम्मदिया की तस्दीक के लिए यही काफी है कि और नबियों को अजमतें लेने के लिए अजमतों के पीछे जाना पड़ा, लेकिन फातिमा के वालिद वो हैं, हमारा और आपका रसूल वो है कि जिसे कुरान भी लेने के लिए जाना नहीं पड़ा। नबी जहां जहां जाते रहे, जिब्रील वहां वहां कुरान लेके आते रहे, जिब्रील वहां वहां पीछे चलते रहे। क्यों? इसलिए कि ये मकाम मोहम्मदियत है, ये मकाम रसूल है कि ए रसूल, आपका मेयार ये है कि हम आपको इधर उधर नहीं बुलाएंगे। हाँ, यासीनियत का तमगा घर बैठे दे दिया जाएगा, मुज़म्मलियत का सेहरा आपके माथे पे सजा दिया जाएगा, वज़्ज़ुहा कह के आपके चेहरे का सदका उतारा जाएगा, वल्लैल इज़ा सजा कह के आपके जुल्फों का सदका उतारा जाएगा। ए मेरे हबीब, जब आप अपने अबरुओं के कमान को संवारेंगे तो मैं उसका कसीदा कुरान की आयतों में ढाल दूंगा। ए मेरे हबीब, जब आप अपनी नजरों के इशारे से लोगों की हिदायत फरमाएंगे तो मैं उसको नूर जली कहकर कुरान में वाज़े कर दूंगा। ए मेरे हबीब, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, आप चादर में जाएंगे तो मैं चादर का कसीदा पढ़ूंगा। ए मेरे हबीब, आप कंबल ओढ़ेंगे तो मैं उसका भी कसीदा पढ़ दूंगा। ए मेरे हबीब, आप मैदान में आएंगे तो मैं उसका भी कसीदा पढ़ दूंगा। हबीब, इतना मैं मानता हूं आपको कि अगर आप पत्थर उठा के फेंक दें, आप तवज्जो कीजिए, अगर आप पत्थर उठा के फेंक दे तो फिर मैं मजमे से कहूंगा ये आपने नहीं फेंका, ये मैंने फेंका है। ए मेरे हबीब, आपकी जबान को वो एतबार अता करूंगा कि कहेंगे आप, लेकिन मैं कहूंगा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा मोहम्मद कलाम ही नहीं करता सिवाय इसके कि जो मैं चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि कभी दस्ते मोहम्मद को अपने हाथों में लिया और कभी ज़बान मोहम्मद पर अपना इख्तियार दिखाया कि मोहम्मद जो कहे वो भी नबी नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, ये कुरान की आयत है। और फिर जब हाथ की बात आई तो कहा मोहम्मद जो फेंक रहे हैं ये मोहम्मद नहीं फेंक रहे हैं, ये हाथ नबी का है, लेकिन मेरा ये फेल है। इसका मतलब ये हुआ कि
کتنا معتبر ہے نبی کا ہاتھ کہ جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، کتنی معتبر ہے نبی کی زبان کہ جس زبان کو اللہ نے اپنی زبان کہا۔ اب اگر اسی زبان پہ مدح فاطمہ نظر آئے، اگر اتنی معتبر زبان پہ مدح فاطمہ نظر آئے اور اتنا معتبر ہاتھ سیدہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر مسجد میں استقبال کرتا نظر آئے، تو پھر مانو نا کہ یہ نبی کی زبان سے اللہ شان فاطمہ بیان کر رہا ہے۔ خبر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ نبی کی زبان سے اللہ شان فاطمہ بیان کر رہا ہے، اور یہ مسجد میں بطول کا ہاتھ پکڑ کر نبی احترام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کا احترام کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد آل محمد کی ذات میں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی اپنے اس تمام حبیب کی فضیلت کے بعد دیکھیں کہ اس حبیب کی اتنی عظمت کہ جہاں بالوں کا قصیدہ، آنکھوں کا قصیدہ، چہرے کا قصیدہ، اور اس کے بعد اتنی نعت پڑھنے کے بعد یہ پروٹوکول کہ میرے حبیب قرآن آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں وہاں نازل ہوگا۔ لیکن جب نور فاطمہ ہدیہ کرنا ہوا تو وہی خدا کہ جس کا معیار یہ تھا کہ میرے حبیب قرآن کی آیتیں آپ کی مرضی کے مطابق نازل ہوں گی جہاں آپ ہوں گے، اسی خدا نے فرمایا کہ حبیب نور فاطمہ چاہیے تو آنا پڑے گا۔ اور پھر بلانے کے بعد اب الگ بات ہے کہ اس سفر کا نام معراج ہے۔ اچھا یہ بھی ایک کمال ہے کہ جب رسول فاطمہ کو لینے جائیں تو اسے معراج کہا جاتا ہے۔ اب ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، ہو سکتا ہے جملہ معترضہ ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب رسول اللہ کی معراج جو ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ زمین پہ رہنے والا آسمانوں میں کیسے چلا گیا۔ سب آپ کو اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو آسمانوں کا رستہ نہیں پتا ہے۔ بھئی یہی ہے نا کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ رسول اللہ گئے اور جا کے چلے بھی آئے، اور اتنی جلدی کیسے جو ہے وہ آسمان پھٹا اور جڑا اور نبی گئے اور واپس بھی چلے۔ اچھا عجیب مرحلہ ہے۔ پیغمبر کی معراج پر یہ اعتراض کیا گیا کہ ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ کیسے گئے، اس لیے کہ جب گئے ہوں گے تو پہلے جو ہے آسمان میں شغاف ہوا ہوگا، اور پھر اس کے بعد نبی گئے ہوں گے، کراس کر گئے ہوں گے تو آسمان بند ہو گیا ہوگا۔ تو نہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ اگر آسمان پھٹا ہوتا تو کہیں رستہ دکھتا، کہیں کچھ آثار پتا چلتے کہ صاحب جب نبی گئے تھے تو آسمان یہاں سے شغاف ہوا تھا اور یہاں سے بند ہو گیا تھا۔ تو آپ کتنا آپ نے آسمان دیکھا ہے؟ اپنے محلے کے چھوٹے سے مکان میں بیٹھ کر اپنے سامنے آتی ہوئی سفیدی کو آسمان سمجھنے والوں، تمہیں کیا پتا کہ ابھی وسعت سما کیا ہے؟ تم ابھی ٹھیک سے زمین کی پیمائش نہیں ناپ پائے ہو، کیا جانو کہ آسمانوں کی حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک سے اپنی گیلیکسی سے باہر نہیں نکل پائے ہو، اپنی گیلیکسیز کے سٹارز کو نہیں گن پائے ہو، اپنے سورج کی وسعت کو نہیں سمجھ پائے ہو جسے دن رات چمکتا دیکھ رہے ہو۔ چھوٹے چھوٹے ستاروں کو، ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کے سمجھتے ہو یہی دنیا ہے، ابھی وہاں تک دیکھ بھی نہیں پائے ہو ٹھیک سے، اور اس سے کہیں ماورا ہے آسمان۔ اور اس کے بعد یہ اعتراض کہ اگر نبی جاتے تو آسمان پھٹا ہوتا تو کہیں جڑا بھی تو ہوتا اور کہیں نظر بھی آتا۔ اچھا کمال ہے، یہی مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی کیسے گئے، وہی خوب جھوم جھوم کے بقرعید کے دن بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تو دمبا جنت سے چلا، اور چلنے کے بعد ادھر چھری نہ چلی تھی کہ دمبا زمین پہ آیا۔ تو بھئی سوال کرنے کا حق ہے نا کہ جب دمبا جنت سے آیا ہوگا تو پہلے آسمان میں رستہ بنا ہوگا۔ غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ ہاں جب دمبا جنت سے آیا ہوگا تو پہلے آسمان میں رستہ بنا ہوگا، پہلے 7ویں آسمان میں، پھر 6ٹھے آسمان میں، پھر 5ویں آسمان میں۔ اما تو دمبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے، محمد کا جانا نہیں سمجھ میں آتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد آل محمد کی ذات۔ اور دیکھیں معراج کہتے ہیں عروج کو، بلندی کو۔ رسول جا رہے ہیں نور سیدہ لینے، اس سفر کو معراج کہا گیا۔ عروج کو معراج کہتے ہیں، بلندی کو معراج کہتے ہیں۔
بھائی میں منبر کی بلندی پہ ہوں، یہ میری معراج ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کسی کم جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ظاہری پست جگہ پہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بلند ہوں۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کچھ بلندیاں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی، میں ظاہری اونچائی پہ بیٹھا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ مجھ سے زیادہ اونچائی پہ بیٹھے ہو۔ یہ مانا عظمت منبر مجھے نصیب ہوئی، میرے نصیب میں خلد بری کے پھول بھی ہیں، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر کہ سامعین میں زہرا بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ظاہری میری بلندی ہو، لیکن بات ہے نا آپ بلندی پر ہو۔ تو معراج کہتے ہیں بلندی پر جانے کو، تو بلندی پر ہم جاتے ہیں۔ بھائی وہ کیا بلندی پہ جائے جو بلندی سے آیا ہو؟ بھائی نبی کا عرش پہ جانا چلیے یہ معراج ہے، لیکن یہ کوئی بلندی ہے کہ جہاں سے آئے وہیں چلے گئے، جا کے دیکھ کے چلے آئے کہ جہاں سے وہ آئے تھے؟ لیکن کمال یہ ہے اس معراج میں اگر معراج ڈھونڈنا ہے تو اس جوتی کی معراج ڈھونڈو۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس جوتی کی معراج ڈھونڈو جو نعلین محمد کہلائی اور قدم محمد سے لپٹ گئی، جسے یہ شرف حاصل ہوا کہ زمین کی ہوتی ہوئی عرش کی منزلوں کو طے کر کے آ گئی۔ غور کیجئے گا، پیغمبر کی جوتیوں کا ذکر آپ سنتے ہیں، نالین نبی کا ذکر آپ سنتے ہیں، نالین نبی کا یہ کرامت ہے، یہ معراج ہے کہ پیغمبر کے قدموں کے ساتھ لپٹ کر آسمانوں سے ہوتی ہوئی آ گئی۔ اب مجھے کہنے دیجئے زمانے کو بتایا گیا کہ محمد کے قدموں سے لپٹ جاؤ، خود بخود معراج ہو جائے گی۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ جو محمد کے قدموں میں لپٹ جائے جب وہ اتنی بلندی پہ ہے، تو جسے محمد اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے غدیر میں بلند کرے وہ کتنی بلندی پہ ہو؟ توجہ کی آپ نے؟ غور کیجئے گا۔ تو اس معراج کے سفر میں بلایا گیا، حبیب آؤ کیا کرنا ہے؟ کہ وہ تو ہم تمہیں کئی بار بلا چکے ہیں، ہمارے یہاں علماء تفاسیر نے پیغمبر کی کئی 1800 سے زیادہ معراجیں لکھی، لیکن ایک ایسی معراج ہے کہ جہاں پیغمبر کو نور سیدہ عطا کیا گیا اور سمجھایا گیا کہ اگر فاطمہ چاہیے تو معراج پہ آنا پڑے گا۔ اس کا مطلب فاطمہ کا معراج سے تعلق ضرور ہے، فاطمہ کا معراج سے تعلق ضرور ہے۔ اب جو معراجی افراد ہیں ان کا فاطمہ سے رابطہ نظر آئے گا، جو معراجی افراد ہیں جنہیں بلندیاں پسند ہیں ان کا فاطمہ سے رابطہ نظر آئے گا۔ قرآن نے، اللہ نے فاطمہ کی فضیلت انا اعطیناک الکوثر سے شروع کی۔ اب دوسرا معیار کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر اسی پہ بات کی جائے تو پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے کہ جناب سیدہ کے لیے اللہ نے کیا کیا فرمایا۔ بھئی آپ سب بہتر سنا کرتے ہیں، انشاءاللہ اور مجالس میں آپ سنیں گے کہ سورہ دہر جناب سیدہ کی شان میں ہے، سورہ کوثر، قرآن مجید کی بہت ساری اور دیگر آیتیں جناب سیدہ کی شان میں۔ لیکن میں نے کہا معیار فضیلت تین ہے، ایک اللہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، دوسرے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب رسول اللہ کی بے پناہ حدیثیں جناب سیدہ کے بارے میں، لیکن ایک ایسی حدیث جسے میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا، اس نے فضیلتوں کو نچوڑ کر سیدہ کے وجود میں پیش کر دیا۔ پیغمبر نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ، فرمایا اگر نیکیوں کو جسم عطا کیا جائے، یا اللہ اس حدیث کا ترجمہ آپ تک پہنچنا چاہیے، فرمایا اگر نیکیوں کو جسم عطا کیا جائے تو وہ کائنات میں وہ جسم فاطمہ کا جسم ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ فاطمہ نیک ہیں، فرمایا فاطمہ نیکی ہیں۔ دیکھیں ان دو جملوں کو آپ سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے نیک ہونا، ایک ہوتا ہے خود نیکی ہونا، یعنی جس کے پاس فاطمہ ہے وہ نیک ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر نیکیوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ پیکر فاطمہ ہوگا، وہ وجود فاطمہ ہوگا، نیکیوں کا مظہر فاطمہ ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ فاطمہ جو کہیں وہ نیکی، جو کرے وہ نیکی، جو سنے وہ نیکی، جہاں جائے وہاں نیکی، جہاں رک جائے وہاں نیکی، جسے چاہے اسے چاہنا نیکی، جسے بڑھائے اسے بڑھانا نیکی، جس کا کلمہ پڑھیں اس کا کلمہ پڑھنا نیکی، جس قرآن کی تلاوت کریں اس قرآن کی تلاوت کرنا نیکی، جو بیان کریں
اسے سننا نیکی، جو بتائیں اسے سمجھنا نیکی، جو سکھائیں اسے سیکھنا نیکی، جو سمجھائیں اسے سمجھنا نیکی، جو سنائیں اسے سننا نیکی، جو کر کے دکھائیں اسے کرنا نیکی، جہاں اٹھیں وہاں اٹھنا نیکی، جہاں بیٹھیں وہاں بیٹھنا نیکی۔ اگر فاطمہ کسی سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا نیکی، اور کسی کو دے اس لیے کہ پیغمبر فاطمہ کا کیا رتبہ ہے جناب سیدہ کا، کہ فاطمہ میں نیکیوں کو نہیں رکھا گیا بلکہ نیکیوں کے حصار میں فاطمہ کو رکھا گیا۔ ممکن ہے کوئی اگر رسول یہ کہہ دیتے کہ میری بیٹی نیک ہے تو کوئی سمجھتا کہ صاحب یہ والی نیکی ہے مگر یہ والی نیکی نہیں، یہ والی نیکی ہے مگر یہ والی نیکی نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے لہجہ بدلا، فرمایا نہیں، نیکیوں میں فاطمہ کو نہ ڈھونڈو، فاطمہ میں نیکیوں کو ڈھونڈو۔ یعنی مظہر فاطمہ ظہور حسن کا نام ہے کہ جہاں سے نیکیاں جھلکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب آئیے صاحب تیسرا مرحلہ کہ کسی کو پہچاننا ہو، اب حالانکہ رسول اللہ کی بے پناہ احادیث ہیں جناب سیدہ کے بارے میں، آپ اشعار میں سن چکے اور علماء سے آپ سنیں گے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کے دشمن نے اس کے بارے میں کیا کہا، جناب سیدہ کے دشمن نے جناب سیدہ کے بارے میں کیا کہا۔ قرآن نے کیا کہا یہ تو آپ کو پتا ہے، پیغمبر نے کیا کہا یہ بھی آپ کو پتا ہے، اللہ کے رسول نے بے پناہ فاطمہ کی عظمتیں بیان کی، مسجد میں بیان کی، ممبر پہ بیان کی، چادر میں بیان کی۔ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں جو گوشہ فضیلت سیدہ سے خالی ہو نہیں؟ تو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سیدہ کے بارے میں کیا کہا۔ اب اگر دشمنان فاطمہ کی، یا دشمن کا لفظ ہٹا کے میں مخالفان فاطمہ کر دوں، میں جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ کا دشمن، اس لیے کہ کون سیدہ سے دشمنی کرے؟ ارے میں کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھ سکتا جو فاطمہ کی دشمنی کر سکے، فاطمہ کی دشمنی کے مقابلے میں آ جائے، اس لیے کہ دشمن بننے کے لیے بھی معیار چاہیے ہوتا ہے۔ خونی مجبوری کو دشمنی نہیں کہا جاتا، نسلی مجبوری کو دشمنی نہیں کہا جاتا، دشمنی پرکھ کے ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے ہوتی ہے۔ تم کیا سمجھو کہ مقام فاطمہ کیا ہے؟ مخالفان فاطمہ، منحرفان ذات فاطمہ، اگر ان سے بھی پوچھا جائے کہ فاطمہ کون ہے تو جس کے لیے یہ تاریخ کا بیان ہے کہ جس کے دل میں کبھی سیدہ کی محبت نہ آئی، جس کا خود کا بیان یہ ہے کہ جتنا مجھے فاطمہ سے حسد ہوا اتنا کبھی کسی سے نہیں ہوا، فرمایا کہ مجھے فاطمہ کو دیکھ کے ختیجہ کی یاد آتی تھی اور میں ختیجہ کا بغض فاطمہ سے نکالا کرتی تھی۔ اس عالم میں جا کر بات کرنے والے لوگ بھی جب فضیلت فاطمہ بیان کرنے آئے تو ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ چکا کہ انہوں نے فرمایا کہ میری نگاہ میں رسول سے مشابہ ترین ذات کا نام سیدہ ہے، اور دوسری حدیث جو راویہ اس حدیث کی وہی شخصیت ہیں، فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے سوئی میں دھاگا ڈالا کرتی تھی اور مجھے روشنی کی ضرورت ہوتی تھی تو میں چہرہ فاطمہ کے سامنے جا کر ڈالتی تھی۔ اس حدیث کو آپ محسوس کیجئے گا کہ کس کی روایت ہے یہ؟ کہہ رہی ہیں کہ میں سوئی میں دھاگا جناب سیدہ کے چہرے کے نکلتے ہوئے نور کے سامنے ڈالا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں دشمن فاطمہ بھی نور فاطمہ کا قائل نظر آیا، جناب سیدہ کی نورانیت کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آیا۔ فرمایا کہ جناب سیدہ کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا، اتنا نور نکلتا تھا کہ جب مجھے سوئی میں تاگا ڈالنا ہوتا تھا تو میں جناب سیدہ کے نور سے استفادہ کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام سے پوچھا کہ مولا ایک صلوات پڑھ لیں مولا کی عظمت پر، صلی علی محمد، کہ لماذا سمیت فاطمہ الزہرا، کہ مولا یہ بتائیے کہ فاطمہ کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟
میں بتا چکا ہوں کہ جناب پیغمبر سے، چھٹے امام سے اور 8ویں امام سے پوچھا گیا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں، تو تقریباً 8 روایتیں موجود ہیں جہاں اماموں نے الگ الگ جواب بتایا کہ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ امام انتظار میں بیٹھے کوئی سیدہ کی فضیلت پوچھے اور میں بیان کروں، لیکن جب پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے حسین کے خیموں کی جلتی ہوئی آگ کے شعلوں کا شجرہ نکالا جائے تو شاید کہیں نہ کہیں سے وہ آگ در زہرا پہ لگتی ہوئی آگ کا سلسلہ نظر آئے۔ اگر آپ غور کرنا چاہیں تو یہ ایام حسینی سے کم نہیں ہیں یہ دن۔ آپ سے کچھ سوال کر کے مجلس ختم کر رہا ہوں، یہ بتائیے آپ عاشورے میں کس بات پہ روتے ہیں؟ محرم میں آپ نے کس بات پہ آنسو بہایا؟ قبلہ آپ نے دیکھا نہیں امام حسین پہ یہ ظلم و جفا کہ شہزادی زینب دیکھ رہی ہیں اور شمر ملعون حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا۔ جی اگر یہ کربلا ہے کہ جہاں ایک معصومہ دیکھ رہی ہیں، زینب دیکھ رہی ہیں اور امام کے گلے پہ خنجر ہے، تو مدینے میں بھی ایام عزائے فاطمیہ میں کچھ کم نہیں ہے۔ جاؤ پوچھو مسجد نبوی کی دیواروں سے، سیدہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ علی کے گلے پہ تلوار رکھ کے کہہ رہے ہیں علی بیعت کریں نہیں تو ہم آپ کے سر و تن میں جدائی کر دیں گے۔ سیدہ نے فرمایا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو نہیں تو میں اپنے سروں کے بال بکھیر دوں گے۔ اس کا مطلب اگر کربلا میں وہ منظر ہے تو یہاں بھی وہ منظر نظر آیا۔ نہیں مولانا آپ نے غور نہیں کیا، کربلا میں ہم اس بات پہ روتے ہیں کہ کربلا میں خیمے جلا دیے گئے۔ اچھا کربلا کے جلتے ہوئے خیمے نظر آتے ہیں، فاطمیہ کا جلتا ہوا دروازہ نظر نہیں آتا۔ اگر وہاں خیمہ حسینی میں آگ لگائی جا رہی ہے تو یہاں زہرا کے دروازے پہ آگ لگائی جا رہی ہے۔ نہیں مولانا کربلا میں تو اور ظلم ہوا۔ بعد شہادت حسین امام سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار اور امام کو کھینچتے ہوئے لے کے چلے۔ اچھا اگر کربلا اس ظلم کا نام ہے جہاں امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں بندھی ہیں، پیروں میں بیڑیاں بندھی ہیں، تو فاطمیہ بھی اس سے کم نہیں ہے۔ جاؤ پڑھو تاریخ، جب رسول کے داماد کو رسول کے گھر سے علی کے گھر سے لے کے جانے لگے، مورخ کا بیان ہے کہ علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی تھی، علی کے گلے میں رسی باندھی تھی اور مدینے کی گلیوں سے لے کے جا رہے تھے۔ کمر میں ایک پٹکا تھا، زہرا نے اس پٹکے کو پکڑ لیا، میں علی کو جانے نہ دوں گی۔ مورخ کہتا ہے کہ ایک ملعون نے اپنی تلوار کی نیام نکالی، زہرا کے ہاتھ پہ وار کرنا شروع کیا۔ اللہ جانے بی بی نے کیسے علی کو چھوڑا۔
अजरुकुम अल्लाह। नहीं क़िबला, शायद आपने गौर नहीं किया, अरे करबला अजीब मंजर का नाम है। आपने देखा नहीं, करबला में सिर्फ हुसैन इब्ने अली को नहीं शहीद किया गया, बल्कि फनक़लब अस्सबिय्यु अला यदे अबी, करबला में तो ये जुल्म की इंतहा हो गई कि एक नन्हे से 6 महीने के बच्चे को भी मार डाला गया। अच्छा, करबला में आप इस बात पे रोते हैं कि छोटे से बच्चे को मार डाला गया, तो फिर मुझे इंसाफ से बताओ कि क्या अय्याम फातिमिया में ये मुसीबत नहीं है? मुझे बताओ मोहसिन का क्या कसूर था? फातिमा का वो बच्चा कि जो अभी दुनिया भी ना आया था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था कि जो उसे बटने मादर में शहीद कर दिया गया। मैं आखिरी जुमला, मजलिस खत्म कर रहा हूं। मेरे उस्ताद आग़ाए मुआविनियान फरमाते हैं, नहीं नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है आशूरा में और अय्याम आज़ाए फातिमिया में, बस एक फर्क है। आशूरा उस जगह को कहते हैं जहां माएं देख रही थी बच्चों को तमाचे लगाए जा रहे थे, बच्चों पे ताजियाने बरसाए जा रहे थे, और फातिमिया उस जगह का नाम है जहां हसन और हुसैन जैसे छोटे छोटे बच्चों ने देखा कभी अम्मा पे ताजियाना बरसाया गया, कभी तलवार की नियाम से वार किया गया। ज़हरा इतनी जख्मी हुई कि अली ने घर में आके देखा ज़हरा दोनों हाथों से तकबीर भी नहीं कह पाती है, तकबीर में एक हाथ उठ रहा है। ए ज़हरा, ये क्या हालत है? या अली, जब से खुनफुस का ताजियाना मेरे शानों पे पड़ा है, मैं तकबीर में अपना हाथ नहीं उठा पाती। या अली, मैं बाबा से शिकायत करूंगी कि मुझे बड़ी बेदर्दी से मारा गया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम फातिमा। नहा समात फरमाए हजरात। बड़ी मजलूम थी ज़हरा, बड़ी जो गुस्ल है दरने की ज़हरा, बड़ी मजलूम थी 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 ज़हरा। दिया जो गुस्ल हैदर ने किया है चीख कर गिरिया, बड़ी मजलूम थी ज़हरा, बड़ी मजलूम थी ज़हरा, बड़ी मजलूम। गुरबत ज़हरा समात फरमाएंगे बाबे जहाँ जावे हजरात। जब मौला अली ने गुस्ल दिया शहजादी को, देखा कि पसलियां टूटी थी, एक एक बंद एहसास करेंगे बाबे जहाँ जावे हजरात। लोम थी ज़हरा,
न पाया चैन के पल को गिरा है जब से दरवाजा बड़ी मजलूम थी ज़हरा बड़ी मजलूम थी ज़हरा बड़ी मजलूम थी ज़हरा एहसास करना पड़ेगा मजलूम थी ज़हरा हुई थी चोर शिद्दत से न जाने पसलियां कितनी सुनी है सैद रातों में अली ने सिसकियां उनकी सुनी है सैद रातों में अली ने सिसकियां उनकी तड़प के जब वो रोते थे तड़प जाता था दिल मेरा बड़ी मजलूम थी ज़हरा बड़ी मजलूम कमसनी में ज़ईफ़ा हो गई थी शहजादी अरबावेज़ा ये भी बंद एहसास करेंगे हज़रात जहाँ जहाँ भी हज़रात हो मजलूम थी ज़हरा ज़ईफ़ा हो गई थी वो फकत 18 सालों में ज़ईफ़ा हो गई थी वो फकत 18 सालों में सफेदी आ गई थी गमज़दा दुखिया के बालों में सफेदी आ गए थे गम ज़दा दुखिया के बालों में कमर खम हो गई थी बाप का सहते हुए सदमा बड़ी मजलूम थी ज़हरा बड़ी ये भी बंदा एहसास करेंगे सहारे के बिना एक गाँव भी वो चल न पाती थी नमाज़ें बैठ के पढ़ती थी मुझसे गम छुपाती थी नमाज़ें बैठ के पढ़ते थे मुझसे गम छुपाते थे सही है बिन्त पैगंबर ने कम उम्री में ये ईज़ा बड़ी मजलूम थी पहले शिकस्ता बीबी को बंद एहसास करेंगे जहाँ जहाँ भी हजरात है पसलियाँ टूटी थी शहजादी की मगर मौलाए कायनात को बताया नहीं बहुत तकलीफ होती थी वो जब चक्की चलाती थी बहुत तकलीफ होती थी वो जब चक्की चलाती थी बहुत तकलीफ होती थी वो जब चक्की चलाती थी भुला के दर्द पहलू को मगर वो मुस्कुराती थी भुला के दर्द पहलू का मगर वो मुस्कुराते थे बयां मुझसे न करते थे कभी भी दर्द पहलू का बहुत मजलूम थी ज़हरा बड़ी मजलूम थी ज़हरा बड़ी मजलूम थी ज़हरा बड़ी मजलूम थी ज़हरा या जो गुस्ल है दरी जब कुनफू लांती ने तमाचा मारा शहजादी को तो यह मंजर मौला इमाम हसन देख रहे थे रबाबेज़ा खुदा किसी बेटे को मंजर ना देखा जो मौला इमाम हसन ने देखा एहसास करेंगे रबाबेज़ा ये बन सितमगर के तो
حسن کو دیکھتے ہی بس تڑپ جاتی تھی وہ مجھتے، حسن کو دیکھتے ہی بس تڑپ جاتے تھی وہ مجھتے، چھپاتی تھی ردا سے ہر گھڑی رخسار وہ اپنا، بڑی مظلوم تھی زہرا، بڑی مظلوم تھی زہرا، بڑی مظلوم تھی زہرا، بڑی مظلوم تھی زہرا، قیامت تھی نہ جانے کس طرح یہ درد سہتی تھی، وہ جس دم ہائے محسن کہے کہ آہیں سید بھرتی تھی، وہ جس دم ہائے محسن کہے کہ آہیں سید بھرتی تھی، تھا دل پر زخم بیٹے کی شہادت کا بہت گہرا، بڑی مظلوم تھی زہرا، بڑی مظلوم تھی زہرا، یہ بندی مولانا رحم حضرات جہاں جہاں بھی حضرات، بڑی مظلوم تھی زہرا، 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 اذیت بیٹھ کے اٹھنے میں اس کو خوب ہوتی تھی کہ سیدھے ہاتھ سے تسبیح بھی وہ پڑھ نہ پاتی تھی، کہ سیدھے ہاتھ سے تسبیح بھی وہ پڑھ نہ پاتے تھے، نہ جانے کیسی زادے رہا تھا وار کنفذ کا، بڑی مظلوم تھی زہرا، بڑی مظلوم تھی زہرا، بڑی مقتے کا بن ملاحظہ فرمایا حضرات، بڑی مظلوم تھی زہرا، نہ پایا چین ایک پل کو گرا ہے جب سے دروازہ، بڑی مظلوم تھی زہرا، بڑی مقتے کا بن ملاحظہ فرمایا حضرات، برادر عزیز محترم جناب راشد مرزا پوری صاحب کا مقطع پیش کرتا ہوں، بڑی مظلوم تھی زہرا، بڑی مظلوم تھی زہرا، بیاں کیسے کروں راشد علی نے قبر زہرا کے مٹائے ہیں نشاں، کس طرح سے کہتے ہوئے رو کے مٹائے ہیں نشاں، کس طرح سے کہتے ہوئے رو کے، مجھے معلوم ہے کر دیں گے تربت کو بھی بے سایہ، بڑی مظلوم تھی زہرا، بڑی مظلوم تھی زہرا، بڑی مظلوم تھی زہرا، دیا جو غسل حیدر نے کیا ہے چیخ کے گریا، بڑی مظلوم تھی زہرا، بڑی مظلوم تھی زہرا، بڑی مظلوم تھی زہرا، یا
السلام علیکم بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت نبی اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وناخت برحلک علیک منی سلام اللہ عبدا ما بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث شیعۃ الزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان عرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی المرتضی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زمانہ حاضر اجل اللہ تعالی فرجک ویسر اللہ تعالی مخرج ظہور کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد۔ حضرات اسی مقام پر مجلس مرائے خواتین بھی ہے، لہذا تمامی